يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب اتخاذ جمعة والزوائد عن مجاهد وقال ابن خالد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر رطعتان صفائر جوڑے اور چوٹیوں کا بیان باب ہے جوڑے اور چوٹیوں کا بیان میرے بالوں کی چوٹیاں جو کرتے ہیں جوڑے بناتے ہیں اس کا بیان مجاہد سے روایت ہے ہانی نے کہا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں آپ نے شاید بالوں کو گوند کر یعنی یا گوند وغیرہ لگا کر یا ان کو گوند کر چوٹیاں کر دی ہوگی رستے کی گرد و غبار سے بچنے کے لیے اس حدیث سے مرد کو بھی ضرورت سے چوٹی بنانے کا جواز نکلا اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ کر لے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اپنے بالوں کو سامنے لٹکاتے تھے پچھاڑی پر اور مشرکین مانگ نکالتے تھے اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی موافقت پسند تھی جس امر میں کچھ حکم نہ ہوتا کیونکہ وہ بہتر مشرکین تھے آخر تو آپ نے بھی پچھاڑی پر بال لٹکائے پھر اس کے بعد مانگ نکالنے لگے شاید حکم آیا ہو یا آپ نے اپنی رائے سے وہ اختیار کیا ہو بہرحال مانگ نکالنا اولا ہے کیونکہ وہ آخری سنت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں مانگ نکالتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں مانگ نکالا کرتی تھی نبی محترم علیہ السلام کے سر کے بالوں کا پھر پیچھے لٹکاتی اور سامنے کے بال جو ہے وہ پشانی پر چھوڑ دیتی انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیدھے تھے یعنی بہت گھگریالے نہ تھے اور نہ بالکل سیدھے جیسے دوسرے روایت میں ہے دونوں کونوں اور مونڈوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو مبارک تھے وہ زیادہ گھگریالے بھی نہیں تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے درمیانے تھے کہتے ہیں کہ وہ دونوں مونڈوں کے درمیان تھے یعنی زیادہ لمبے نہیں تھے مونڈوں سے اسی واسطے سر کے بال دونوں کونوں سے لے کر مونڈوں تک جو ہے وہ رکھنے چاہیے اور مونڈوں سے زیادہ لٹکانا مرد کے لیے بعض انہیں مکروہ کہا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈوں سے اونچے اور کانوں سے نیچے تھے آگے ہے باب کراہیت کثرت الشعر یعنی بہت نیچے بال رکھنا مکروہ ہے وائل بن حجر سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو دیکھا میرے بال لمبے تھے یعنی مونڈوں سے نیچے آپ نے فرمایا مدہوش ہے یہ سن کر میں چلا گیا اور بالوں کو چھوٹا کیا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا تو فرمایا میں نے تجھ کو نہیں کہا تھا اور یہ اچھا ہے یہ نہیں اچھے بال رکھنا
یعنی بہت باہر رکھنے سے ایک تو عورت کی مشابت ہوتی ہے، دوسرے ان کے دھونے اور کنگھی کرنے میں تکلیف ہے، اس لیے آپ نے لمبے بالوں کو مکروہ جانا۔ آگے باب اللہ انل قضائی، قضا کی مور، قضا کیا چیز ہے؟ خود تفسیر آ رہی ہے حدیث میں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا۔ صحابی نے کہا قضا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ بچے کے بال، سر کے بال کچھ رہنے دیں، کچھ بوڑھے۔ میری قضا کیا ہے کہ بچے کے بال آدھے جو ہے کاٹے، کچھ کاٹ دے، کچھ رکھ دے، جیسے اکثر آج کل کے معاشرے میں ایسے ہی ہے۔ یعنی اکثر کیا بس ہے ہی اس طرح معاشرہ ہمارا کہ آدھے ہم بالوں کو کٹواتے ہیں، آدھا ہم رکھ لیتے ہیں۔ پھر ایسے ایسے بال تو بال ہوئے نا سر کے، ہم داڑھی کے بالوں کو ایسے ایسے یعنی کچھ اوپر سے بڑھوا لیے، کوئی نیچے سے، بالکل ایک لکیر بھی رکھتے ہیں، یا ادھر سے بھی بڑھوا دی، ادھر سے بڑھوا دی، بس ادھر تھوڑے سے بال رکھ لیے، یا ساری کی ساری داڑھی بڑھوا لی، پھر جو چھوٹی کے اوپر اور یہ ہونٹوں کے نیچے سے ادھر تھوڑے سے بال رکھ لیے۔ یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، ہم نے اس کو بھی نہیں معاف کیا۔ نہیں رکھنی تو بدبختوں نہ رکھو، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کا، اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کیسی توہین ہے۔ ایک تو بڑھوانا ہی گناہ ہے، تو دوسرا جو ہے وہ آدمی اس کے ساتھ یعنی طرح طرح کے ڈیزائن بنوا کر اللہ کے نبی کی سنت کا تبصرہ اڑائے، مذاق اڑائے، یہ کس قدر اللہ کا غصہ ہوگا اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ سر کے بال اللہ کے نبی نے فرمایا بچے کے بال آدھے رکھ لینا اور آدھے چھوڑ دینا۔ تو یہ تو ویسے ہی بڑا ہے، لیکن ایک آدمی اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ چٹیاں اس لیے رکھی ہے کہ میں کسی دربار پر یہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے ہے کہ فلانے پیر کے نام کی ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ لعنت والا کام ہے، تو یہ شرک ہے، اور یہ جو ہے یعنی کبیرہ گناہ ہے کہ ایسے ایک طور سے باہر رکھ لینا اور تو کو کہیں کہ فلاں پیر کے نام کے رکھیں یا اس کو کٹوا کر فلاں دربار پر میں نے چڑھاوا چڑھانا ہے، یہ تو جو ہے یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جتنے حدیث ہم نے سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث شکر کرے، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ